فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ لوگو میں فاطمہ ہوں، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ اور حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں، جبکہ حصہ اول پوری کتاب ہم پڑھ چکے، اپلوڈ ہو گئی ہے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر، اور آپ وہ بھی پڑھیے اور اس کے بعد اس کتاب کو پڑھیے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم آخری مراحل میں پہنچ گئے ہیں اور کتاب کے صفحہ 559 پر پڑھنے جا رہے ہیں 38ویں فصل۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا تھا ہم نے آغاز میں کہ کل اس میں 39ویں فصل تک ہے، یعنی 39 فصول ہیں، تو ہم 38ویں فصل پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذریت کے لیے نارے دوزخ سے امان۔ آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی سی فصل ہے، صرف 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے پیج 5، جیسے میں نے بتایا پیج 559 پہ تو صرف یہی لکھا ہے کہ فصل اور ساتھ میں اس کا عنوان، اور پیج 560 اور 61 ان 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ یہاں پر لکھا ہے سورہ فاطر کی آیات 31 سے لے کے 35 تک ہیں، پورا پیراگراف ہے۔ ہم مل کر ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اور ہم نے جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ہے وہی برحق ہے، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہیں۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور نظر رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان خاص بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں برگزیدہ کیا ہے، کیونکہ بندوں میں سے کچھ تو نافرمانی کر کے اپنے پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ ان میں نیکی اور بدی کے درمیان ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے اختیارات سے نیکیوں میں اوروں سے سبقت لے گئے ہیں۔ یہی تو بڑا فضل ہے۔ وہ الہی جنتیں ہیں اور کہ جن میں یہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کے لباس ریشمی ہوگا، وہاں ان کا لباس ریشمین ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہم سے غم دور کیا۔ یقیناً ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں دائمی اقامت کی جگہ میں ٹھہرایا جہاں ہمیں نہ کوئی مشقت اور نہ تھکاوٹ لاحق ہوگی۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا، اور اب لکھا ہے کہ مذکورہ والا آیت میں الکتاب کا ذکر ہے۔ کیا اس سے مراد وہی سیاق ہے؟ یہ سیاق کا جو ورڈ ہے سین یہ الف قاف، یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ لکھا ہے کہ کیا اس سے مراد وہی سیاق ہے، یعنی کہ قرآن کریم؟ تو یہ مراد کس طرح ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے جی ہاں، آیت سابقہ ہے کہ والذی اوحینا الیک من الکتاب، انورٹڈ کاما میں اس کا لکھا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے وہ کتاب میں سے ہے، انورٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اس میں نس، نون سواد نس ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ الکتاب پر جو لام ہے وہ عہد کا ہے، جنس کا نہیں ہے، اس لحاظ سے اس قول کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ یہ علام الف لام الف میم علام جنس کا ہے، اور الکتاب سے مراد مطلق کتاب سماوی، سماوی کا ورڈ انورٹڈ کاما میں سماوی سین سے
سماوی ہے جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی رہی ہے۔ آیت میں یہ قول من عبادنا، اس میں احتمال یہ ہے کہ اس میں من تنبیہ ہے یا ابتدا کے لیے یا پھر تبعیضیہ ہے، تیب عین یہ زواد یہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ الذین اصطفینا من عبادنا کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک قول امام صادقین علیہ السلام کا ہے جسے کثرت کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ عبادنا کے مصداق ذریت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ آیت میں قول فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، اور پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ اس آیت میں منہم کا احتمال یہ ہے کہ اس کا مرجع الذینس تفینا ہے، تو اس بنیاد پر تین گروہ سامنے آتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ ایک الظالم لنفسہ، دو المقتصد، تین السابق بالخیرات۔ یہ تینوں وراثت میں شریک ہیں۔ اس اعتبار سے کتاب کے وارث حقیقی وہ ہیں کہ جو کتاب کے عالم اور حافظ ہیں، اور یہ وہ ہیں جو سابقن بالخیرات ہیں۔ یہاں پر یہ فصل مکمل ہو گئی کہ صدیقہ کبریٰ کی ذریت کے لیے نار دوزخ سے امان، یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ 38ویں فصل میں یہ تھا۔ اب یہاں پر 39ویں فصل کہ جس کا عنوان ہے حورۂ انسیہ کی کنیزیں، یہ آخری فصل ہے، اور ہم اب اس کو پڑھتے ہیں۔ پیج 563 پہ ریڈنگ ہے، اور ہیڈنگ اس میں پہلی آئی ہے حضرت فضہ، اور اوپر لکھا ہے کہ رضی اللہ۔ پڑھتے ہیں، لکھا ہے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کنیز تھیں کہ جن کا نام فضہ رضی اللہ تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں دین اسلام ہر طرف چھا گیا تھا، اکثر ممالک اسلام کے ہاتھوں مفتوح ہو چکے تھے، مثلاً خیبر، بنی قریظہ، بنی نذیر وغیرہ۔ ان قبائل اور علاقوں سے بیت المال میں بہت زیادہ مال غنیمت اکٹھا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ کے غربا اور اہل صفا کے مسافر لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہو گئے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ بعض کتابوں کے مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت فضہ رضی اللہ ہندوستان کے کسی بادشاہ کی بیٹی تھی اور عربی علوم کی عالمات تھیں۔ اب یہاں پہ ایک نمبر لکھا ہوا ہے، حالانکہ میرے خیال ہے نمبر دیا ہوا ہے ایک، کہ حافظ البرسی کی روایت، میرے خیال سے یہ روایات ہیں جو کہ نمبر وار دی ہوں گی، لیکن مجھے صرف ایک ہی نظر آیا۔ لکھا ہے حافظ البرسی کی روایت کہ کتاب مشارق الانوار حافظ برسی سے روایت ہے کہ جب حضرت فضہ رضی اللہ گھر میں حاضر ہوئی تو انہوں نے جب اس گھر میں نگاہ کی تو انہیں صرف اور صرف 3 چیزیں نظر آئیں، اور وہ 3 چیزیں یہ تھیں: 1 تلوار، 2 ذرا، اور 3 چکی۔ ان کے علاوہ سامان زندگی میں سے انہیں کوئی اور چیز نظر نہ آئی۔ اس وقت ان کے پاس اکسیر کا ذخیرہ تھا۔ انہوں نے پیتل کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے پگھلا کر ڈالی کی صورت میں ڈھالا اور اس پر ایک خاص دوا ڈالی تو وہ پیتل کی ڈلی سونا بن گئی۔ جب امیر المومنین علی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو حضرت فضہ نے سونے کی ڈلی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امام علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا، اے فضہ، بہت خوب، بڑا اچھا سونا بنایا ہے۔ ہاں، اگر تم اس کو پگھلا کر یہ دوا ڈالتی تو وہ رنگ اس سے بہتر اور قیمت میں اس سے مہنگا ہوتا۔ جناب فضہ رضی اللہ نے جب یہ کلمات امام علیہ السلام کی زبانی سنے تو عرض کیا، اے میرے سردار، کیا علم کیمیا آپ علیہ السلام کے پاس بھی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، ادھر دیکھو، یہ میرا بچہ ہے، ان کے پاس بھی یہی علم ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور ان سے علم کیمیا کے بارے میں پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے وہی کلام کیا کہ جو آپ علیہ السلام کے بابا نے کیا تھا۔
اس دوران امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کیمیا جس قدر ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ جناب فضہ نے زمین کی طرف دیکھا تو سونے اور چاندی کو بہتے دیکھا۔ امیر المومنین نے جناب فضہ رضی اللہ کو حکم دیا کہ اپنا سونا اس سونے کی طرف پھینک دے، تو حضرت فضہ نے وہ سونا اس سونے میں ڈال دیا جو زمین میں چل رہا تھا، اور پھر وہ اس کا حصہ بن کر چلا گیا۔ حوالہ ہے البحار جلد نمبر 41 صفحہ 273 اور 274۔ اور آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ کرامات حضرت فضہ۔ اس میں لکھا ہے مؤلف کا بیان ہے حضرت فضہ رضی اللہ صاحبہ کرامات اور بے پناہ فضائل سے متصف تھیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ ابو القاسم قشیری، قاف سے ہے، قشیری کی روایت ہے کہ اس بزرگوار نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ کسی شخص نے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ایک قافلے کے ہمراہ سفر کر رہا تھا کہ راستے میں اپنے قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ اس دوران جنگل میں مجھے ایک خاتون نظر آئی۔ جب میں اس کے قریب گیا اور اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا سورہ زخرف کی آیت 89 پڑھی، وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کہ تم سلام کہو، ان قریب تمہیں اس کا علم ہو جائے گا۔ پھر میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مَضِلٍّ، سورہ زمر کی آیت 37، کہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم جن ہو یا انسان، تو اس نے جواب میں سورہ اعراف کی آیت 31 پڑھی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت اپنی زینت لباس کے ساتھ رہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر میں نے اس پر سوال کیا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو، تو اس نے جواب دیا کہ سورہ فصلت کی آیت 44 دہرائی کہ وہ ایسے ہیں جیسے انہیں دور سے پکارا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے مجھے جواب میں سورہ آل عمران کی آیت 91 پڑھ کے سنائی، ترجمہ کہ اللہ کی طرف سے جس کے گھر کا حج فرض ہے۔ میں نے کہا متا ان قطعتی، وہاں کب پہنچو گی؟ اس نے کہا یہاں پر سورہ قاف کی آیت 38 دہرائی کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں طعام کی طلب ہے؟ وہ بولی سورہ انبیاء کی آیت 8 دہرائی کہ اور ہم نے انہیں ایسے جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے۔ میں نے اسے کھانا پیش کیا۔ اس دوران میں نے اس سے کہا کہ تیزی سے قدم اٹھاؤ اور جلدی کرو۔ وہ بولی سورہ بقرہ کی آیت 286، اور اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ میں نے کہا کہ کیا میں تمہیں اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا سکتا ہوں؟ اس نے کہا یہاں پر سورہ انبیاء کی آیت 22 پڑھی، ترجمہ کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں کے نظام درہم برہم ہو جاتے۔ یہ سن کر میں سواری سے اترا تاکہ اسے سوار کر دوں۔ وہ بولی سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 کہ پاک ہے وہ کہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا۔ پھر لکھا ہے کہ جب ہم نے قافلے کو پا لیا تو میں نے اس سے کہا انکا احد فیہا، کہ کیا تم انہی میں سے ایک ہو؟ تو اس نے کہا سورہ صاد کی آیت 26 پڑھ کے کہ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ تو پھر لکھا ہے یہاں پر، اور دوسری آیت کی سورہ آل عمران کی آیت 144 کہ وما محمدن الا رسول، کہ محمد نہیں ہیں مگر رسول، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر یہاں پہ سورہ مریم کی آیت 12 پڑھی کہ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت 11 اور 12 کہ اے موسیٰ، میں ہی برحق معبود ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ جب مذکورہ خاتون نے ان اسما کے ساتھ اپنی آواز بلند کی تو اچانک میری نگاہ 4 جوانوں پر پڑی جو اس کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ من ہاؤلائی من کی، کہ یہ سب تمہارے کیا لگتے ہیں؟ وہ بولی سورہ کہف کی آیت 46 پہ کہ مال اور متاع اور بیٹے اس دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ جب وہ قریب آئے تو اس نے ان سے کہا
کہ سورہ قصص کی آیت 26 پڑھی کہ اے ابا اسے نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ جسے آپ نوکر رکھنا چاہیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور امانت دار ہو۔ پھر لکھا ہے کہ ان جوانوں نے مجھے بہت کچھ دیا۔ اس دوران اس نے کہا، سورہ بقرہ کی آیت 261، کہ اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز، اور ان جوانوں نے مجھے مزید دیا۔ میں نے ان جوانوں سے اس خاتون کے بارے میں پوچھا کہ یہ تمہاری کیا لگتی ہیں؟ وہ بولے کہ یہ ہماری والدہ ہیں جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہیں، یہ 20 سال کے عرصے سے قرآن ہی کے ذریعے بات کرتی ہیں۔ حوالہ ہے بہار جلد 43 صفحہ 86 اور 87۔ اب یہاں پر آئیے، ہم نے 2 پوائنٹس پڑھ لیے، یعنی کہ 2 روایات پڑھ لی، اور اگلی ایک تو کرامات فضا پڑھ لی، اور اس سے پہلے حافظ البرسی کی روایت پڑھ لی۔ اب تیسرے نمبر پہ مالک بن دینار کی روایت پڑھتے ہیں۔ مالک بن دینار سے مروی ہے کہ مناسک حج ادا ہو چکے تھے اور حجاج اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔ اس دوران میری نظر ایک ضعیفہ عورت پر پڑی جو اپنی کمزور سواری پر سوار تھی۔ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ کوئی دوسری سواری پر سوار ہو، یہ سواری اسے اس منزل پر پہنچانے والی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب ہمارا قافلہ صحرا کے درمیان پہنچا تو اس نے آسمان کی طرف اپنا سر بلند کیا اور بولی، اے وہ ذات، تو نے مجھے میرے گھر چھوڑا اور نہ اپنے گھر، تجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر میرے ساتھ تیرے علاوہ کوئی دوسرا یہ سلوک کرتا تو اس کی شکایت میں صرف تیرے حضور کرتی۔ ابھی اس کی دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ایک شخص وہاں حاضر ہوا جس کے ہاتھ میں ناقے کی زمام کار تھی۔ اس نے اسے کہا کہ وہ اس پر سوار ہوں۔ وہ خاتون جو ہی اس پر سوار ہوتی تو وہ برق رفتاری سے ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ جب میں بیت اللہ مطاف میں پہنچا تو وہ وہاں مصروف طواف تھی۔ میں نے اسے حلف دیا کہ وہ کون ہے، یہاں سوالیہ نشان ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرا نام شہرہ ہے، مسکہ بنت فضہ کی دختر ہوں، وہ فضہ رضی اللہ جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز تھیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 46۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے کہ مؤلف کی مزید توضیح۔ لکھا ہے، مزید وضاحت و تفصیل کے لیے اصول کافی میں ولادت امام حسین علیہ السلام کا مطالعہ کریں، یا پھر سورہ دہر کی تفسیر کا مطالعہ کریں جب انہوں نے روزے رکھ کر آل محمد علیہ السلام کے ساتھ اپنی منت پوری کی تھی۔ اور اب آئیے یہاں پر اگلا نام آیا ہے حضرت ام ایمن کا۔ لکھا ہے کہ علی بن معمر میم عین میم رے معمر یا معمر نے کہا کہ جب دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے حضیرت القدس پہنچی تو حضرت ام ایمن رضی اللہ نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں مدینہ نہیں رہ سکتی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ سفر کرتے کرتے جب جوحفہ پہنچی تو وہاں شدت پیاس سے وہ بے حال ہو کر رہ گئی۔ جب انہیں اپنی موت قریب دکھائی دی تو انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کیا، پروردگار، تو نے مجھے پیاسا چھوڑ دیا ہے، میں تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی کنیز ہوں۔ تو راوی کہتا ہے کہ اس دوران جنت کی طرف سے ان کے پاس پانی کا جام آیا جو انہوں نے نوش جان کیا، جس کی وجہ سے انہیں 7 سال برابر بھوک لگی اور نہ پیاس۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ 46۔ پھر لکھا ہے کہ صدیقہ کبریٰ کی انگوٹھی کا نقش، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے بطول عظمیٰ سلام اللہ علیہا کی انگوٹھی کا نقش یہ تھا، امن المتوکلون، کہ توکل کرنے والے مامون ہیں۔ ایک دوسرے قول کے مطابق یہ نقش تھا کہ اللہ ولی عصمتی، کہ میری عصمت کا ولی اللہ ہے۔ پھر لکھا ہے آپ سلام اللہ علیہ کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نقش تھا نعم القادر اللہ، کہ اللہ سبحانہ بہتر و برتر قادر ہے۔ ایک اور قول
ہے کہ یہ نقش تھا کہ عین المتوکلون، کہ مروی ہے کہ جب یہ نقوش نگینے پر نقش کیے جائیں گے تو ان کا ایک عجیب اثر ہوتا ہے، ان سے جان مال اور اولاد کا دشمن سے حفاظت کا سامان ہوتا ہے، جن و انس کے شر سے اور دوسرے مکروہات سے انسان بچ سکتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا وہی نقش تھا جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی کا تھا، اور وہ یہ ہے: سبحانہ من الجمل جنہ والانس۔ اور یہاں پر حوالہ ہے لم اتل بیضا، صفحہ 131، اور آخری لائن کے جو یہ لکھا تھا نا، اس کا ترجمہ بھی ہے سبحانہ من الجمع، جو ہم نے پڑھا کہ طیب و طاہر وہ ذات ہے کہ جس نے جن و انس کو لگام دے رکھی ہے۔ سامعین، یہاں پر تمام جو ہم نے فصول پڑھنی تھی مکمل ہو گئیں، اور یہاں پہ دیکھا جائے تو لکھا ہے کہ کتاب کا اختتام ہوا، کیونکہ پیج 570 پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں جہاں ہیڈنگ لکھی ہے خاتمۃ المطاف، لکھا ہے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب وہ بحر بے کراں ہیں کہ جس کی موجیں آسمان کو چھوتی نظر آتی ہیں۔ اس میں غواصی کر کے اصداف طاہرہ اور درر منشورہ کا اخراج ناممکن ہے، بس جس قدر ہم سے ممکن ہو ہم نے اپنے قارئین کرام جو محب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں ان کے حضور پیش کر دیا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں التجا ہے کہ وہ ہماری اس ناچیز کاوش کو قبول کرے گا، کیونکہ وہ منان کریم ہے۔ اور پھر اب یہاں نیچے ایک ہیڈنگ آ گئی آخری کہ اظہار تشکر، اس میں لکھا ہے کہ میں اپنے برادر فاضل المائی حسین استاذ ولی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کی ترتیب و توصیف جمع اور بطویب بے تیواو یہ میں بے پناہ کوشش کی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں اور اس کاوش کا اجر انہیں پروردگار عالم عطا کرے گا۔ اور آخر میں نام لکھا ہے احمد ابن المرحوم المبرور مالک الرحمانی الحمدانی۔ یہاں پر پیج 570 پر کتاب کو ہم نے یعنی کہا جائے تو یہ مکمل ہو گئی، لیکن 570 کے بعد ابھی میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ کچھ صفحات باقی ہیں، یعنی کہ کل 592 تک گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی 20 صفحات ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے ایک لکھا ہے فصل نمبر 9 کا استدراک، اور اس کے بعد لکھا ہے استدراک فصل نمبر 31، مطلب کہ یہ جو کچھ فصول ہیں جن کے استدراک، یہاں پر استدراک ہے فصل 19 بھی ہے، تو اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس طرح سے جو بھی استدراک ہے وہ بھی ہماری معلومات میں اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں پیج 571 پر فصل 9 کا استدراک، ہیڈنگ ہے بارگاہ پروردگار میں منزلت۔ یہاں پہ نمبر 1 پہ لکھا ہے، اچھا یہ بھی میں پہلے بتا دوں کہ کتنے نمبر یہاں پہ دیے ہوئے ہیں استدراک کے، 8 9 10 11 12 13 ٹوٹل 13 ہیں اس والی فصل کے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1 پہ چادر زہرا سلام اللہ علیہ کی کرامت، کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے ایک یہودی زید کی بیوی کے ہاں اپنی چادر بطور گروی رکھ کر جو ادھار لیے، اور شام کے وقت زید گھر میں جو ہی داخل ہوا تو اس نے اپنے گھر کو منور پایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے گھر میں یہ نور کیسا ہے؟ اس کی زوجہ نے کہا جی ہاں، دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر ہمارے گھر میں ہے اور یہ نور اس چادر کی بدولت ہے۔ یہ کرامت دیکھ کر زید یہودی نے فوراً کلمہ اسلام پڑھا۔ اس کی یہودی بیوی اور پڑوس کے 80 اشخاص نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 23 صفحہ 47۔ دوسرے نمبر پہ عظیم عظمت، لکھا ہے تفسیر قمی میں روایت ہے، ابو حمزہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 35 اور 36، ترجمہ کہ یہ اس کی کبریائی ہے جو بشیر کے لیے بطور انذار ہے،
بطور انظار ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کی مصداق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، المصدر، صفحہ 23۔ تیسرے نمبر پہ اس میں ہیڈنگ ہے مصحف، لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا میری زوجہ کو مصحف عطا کیا گیا جس میں وہ علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس کا حوالہ ہے المصدر، جلد نمبر 39، صفحہ 323۔ اب چوتھے نمبر پہ مقام محمود، یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تمہیں مبارک ہو، بارگاہ خدا بندی میں تم وہ مقام محمود رکھتی ہو کہ تم اس عظمت کی بدولت اپنے محبوں اور شیعوں کی شفاعت کرو گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کنز الفوائد، جلد نمبر 1، صفحہ 150۔ پانچویں نمبر پہ ہیڈنگ ہے خاص خصوصیت، لکھا ہے مروی ہے کہ تمام ائمہ حتیٰ کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے جو حورہ انسیہ کو حاصل ہے، وہ نماز ہدیہ ہے کہ جو آپ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کی جاتی ہے جس طرح آپ کے بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، نہج الصباغہ شوستری، جلد نمبر 3، صفحہ 206۔ چھٹے نمبر پہ یہاں لکھا ہے نماز ہدیہ کہ تفصیل ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان کے محب کو چاہیے کہ وہ جمعے کے دن 8 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور 4 رکعت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ کرے۔ بروز ہفتہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز ہدیہ کرے۔ اس طرح آنے والی جمعرات تک روزانہ باقی ہر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز ہدیہ کرتا رہے۔ جمعرات کے دن 4 رکعت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجے، پھر جمعے کے دن 8 رکعت نماز پڑھے، اس میں سے 4 رکعت نماز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور 4 رکعت نماز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھیجے۔ پھر جب ہفتے کا دن آئے تو اس روز 4 رکعت نماز حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرے۔ اس طرح پھر اگلے خمیس تک 4 رکعت نماز امام زمانہ علیہ السلام کے حضور ہدیہ کرتا رہے۔ یہاں پر حوالہ ہے مصباح المتہجد، شیخ توسی رحم اللہ، صفحہ 285۔ نمبر 7 پہ ہیڈنگ ہے حجت خداوندی، لکھا ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہاں پر عربی ہے جس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں اور ہماری جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہم پر حجت ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے تفسیر الطیب ہے، جی بالکل، الطیب البیان، جلد نمبر 13، صفحہ 226۔ اور اس کے بعد ساتھ لکھا ہے نمبر 8 کہ میری ماں کہاں ہے، یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کے حضور سوال کیا، بابا جان میری ماں کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے۔ سیدہ نے دوسرے دن پوچھا لیکن رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے کہ آپ سلام اللہ علیہ اپنی بیٹی کو کیا جواب دیں کہ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے کہہ دیں کہ تمہاری ماں اس گھر میں ہے جو جنت کے بانسوں کی لکڑی سے بنا ہوا ہے اور جس کی بلندی اور آبدار سونے کی ہیں اور اس کے ستون سرخ یاقوت کے ہیں اور وہ زوجہ فرعون حضرت آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد 43، صفحہ 27۔ اور 9 نمبر پہ ہیڈنگ ہے محمد بن فوارس کی روایت، لکھا ہے اس بزرگوار نے الاربعین کتاب اس میں روایت نقل کی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب ان کی بصارت نے کام شروع کیا تو ان کی نگاہ
عرش خداوندی کی جانب اٹھی تو انہیں ایک نور نظر آیا اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے اللہ، اے میرے آقا و مولا، یہ کس کا نور ہے؟ ذات احدیت نے فرمایا، یہ نور میرے منتخب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ پھر حضرت خلیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، اس نور کے پہلو میں جو نور ہے وہ کس کا ہے؟ تو ارشاد ہوا، وہ نور میرے دین کے ناصر علی ولی علیہ السلام کا ہے۔ پھر خلیل اللہ بولے، اے میرے پروردگار، ان دو نوروں کے ساتھ ایک تیسرا نور ہے، وہ کس کا ہے؟ پروردگار عالم نے جواب دیا، اے ابراہیم، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نور ہے۔ ایک طرف یہ نور ان کے بابا سے متصل ہے اور دوسری طرف اپنے شوہر علیہ السلام سے۔ لکھا ہے، بروز محشر میں ان کے محب کو دوزخ سے نجات دوں گا۔ حوالہ ہے احقاق الحق، جلد نمبر 3، صفحہ 59۔ 10ویں نمبر پہ ہیڈنگ ہے اسما بنت امیس کی روایت۔ لکھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام ابن ملجم کی ضربت سے زخمی ہو کر بستر پر تھے، میں ان کے قریب بیٹھی تھی کہ آپ علیہ السلام نے درد کی وجہ سے ایک لمبی سانس لی، پھر عالم غش میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد جب افاقہ ہوا تو فرمایا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ حاضرین نے پوچھا، مولا، آپ علیہ السلام کس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ادھر دیکھو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ میرے بھائی جعفر علیہ السلام اور یہ میرے چچا حمزہ علیہ السلام ہیں۔ آسمان کے دروازے کھل گئے، ملائکہ کا نزول جاری ہے، وہ مجھے سلام کہہ رہے ہیں اور مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، حوران جنت کی ٹولیاں ان کا طواف کر رہی ہیں۔ حوالہ ہے ربیع الابرار زمخشری، جلد نمبر 5، صفحہ 208۔ 11ویں نمبر پہ ہیڈنگ ہے جنتی لباس۔ لکھا ہے، عید قریب تھی، حسنین کریمین علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ اماں جان، فلاں فلاں بچوں کے فاخرہ لباس تیار ہو چکے ہیں، کیا ہمارے لیے عید کے لباس تیار نہیں ہوں گے؟ یہ سن کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ ضرور سلائی ہو کر آ جائیں گے۔ جب عید کا دن آیا تو جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے جنتی لباس لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور لباس پیش کیے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بھائی جبرائیل، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حسنین شریفین علیہم السلام اور ان کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ کے درمیان ہونے والے مکالمے کی خبر دی، اس لیے میں یہ لباس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 43، صفحہ 75۔ 12ویں نمبر پہ لکھا ہے ہیڈنگ کہ جنت میں داخل ہونے والی پہلی ہستی، اور تفصیلات یوں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والی اولین ہستی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ حوالہ ہے المصدر، صفحہ 44۔ اور آخری یعنی 13 پوائنٹ پہ لکھا ہے ہیڈنگ اساس امامت۔ تفصیلات ہیں کہ ایک مرتبہ رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر حضرت بطول معظمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ تمہاری والدہ کا صدف طہارت امامت کی آماج گاہ ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے المصدر، صفحہ 43۔ یہاں پر پھر ہم نے یہ استدراک مکمل کیا۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔